السلام علیکم۔ آپ دیکھ رہے ہیں کے ایم بی ٹی وی انٹرنیشنل۔ ناظرین، آج ہم آپ کو سیالکوٹ کا ایک انوکھا واقعہ سنائیں گے۔ آپ بھی حیران بھی ہوں گے اور سوچیں گے بھی، جو لوگ پڑھتے نہیں ہیں ان کے لیے یہ مثال ہے ایک ویڈیو، اس کو ضرور سنیے گا۔ یہ ویڈیو سیالکوٹ شہر کی ہے اور ایک لڑکی کی جو چوں توں کر کے ایف اے تک پہنچ جاتی ہے۔ فیملی کے حالات بہت زیادہ خراب ہوتے ہیں۔ باپ جو ہوتا ہے وہ بجلی کے محکمے میں کام کرتا ہے اور وہ کرنٹ پڑنے کی وجہ سے وہ گر کر کھمبے وغیرہ جو لگے ہوتے ہیں پاکستان میں، وہ ذہنی طور پر بھی معذور ہو جاتا ہے۔ بچی کو پڑھنے کا بہت زیادہ شوق ہوتا ہے اور وہ کیسے ایم بی اے تک پہنچتی ہے، اس ویڈیو کو اینڈ تک ضرور سنیے گا۔ لڑکی جو پڑھنے کا بہت شوق ہوتا ہے، وہ ایف اے تک پہنچتی ہے۔ وہاں پر ایک آدمی آتا ہے سیالکوٹ سے، کمپنی کا مالک، اور وہ چیریٹی کا کام بھی کسی گروپ کے ساتھ کرتا تھا۔ اور لڑکی جو بہت پریشان ہوتی ہے، اس نے آگے داخلہ بھیجنا ہوتا ہے کالج کا، اور اس نے کالج میں اس کا لیکچر سنا تھا۔ وہ ڈگری کالج میں آیا اور اس نے تقریر کی کہ کوئی لڑکی جو پڑھنا چاہتی ہے اور اس کو مالی مدد کی ضرورت ہو تو وہ بھی مجھ سے رابطہ کرے۔ اس لڑکی نے وہ تقریر سنی ہوئی تھی، اس پروگرام میں وہ شامل تھی۔ وہ اس کی فیکٹری میں پہنچ گئی اور کہا کہ وہاں پر جا کے چوکیدار کو کہ میں مالک سے ملنا چاہتی ہوں۔ انہوں نے کہا کہ مالک تو بہت بڑی ایک کمپنی کی میٹنگ ہے، اس میں بزی ہے۔ اس نے کہا جو بھی ہو، میں نے مالک سے ملنا ہے۔ وہ لڑکی وہاں پر بیٹھ کر جو کیمپ ہے اس کے اندر کیمرے سے ویڈیو میں دیکھ رہا تھا مالک کہ لڑکی کافی ٹائم سے بیٹھی ہوئی ہے اور کیا وجہ ہے۔ اس نے چوکیدار کو بلایا اور کہا کہ یہ لڑکی کون ہے، عورت، اور اس نے برقع پہنا ہوا تھا، تو کیا چاہتی ہے۔ اس نے کہا کہ وہ بہت دیر سے بیٹھی ہوئی ہے، کہتی ہے کہ میں نے مالک سے مل کے جانا ہے۔ ہم نے کہا بھی ہے کہ مالک کی بہت بڑی میٹنگ ہے تو وہ نہیں مل سکتی۔ اس نے کہا کہ اس کو بلاؤ۔ وہاں پہ ایک لڑکا تھا جو سعودی عرب سے آیا ہوا تھا، جس نے حیران کر دیا، اور وہ ان کا کوئی عزیز تھا یا پرانا اس کا کوئی رشتہ دار تھا، اس کا بیٹا تھا۔ وہ سعودی عرب سے آیا تھا، وہ فیکٹری کے اندر ہی اس ٹائم بیٹھا ہوا تھا۔ وہ لڑکی جب فیکٹری کے اندر وہ آئی دفتر میں، تو اس نے مالک نے کہا کہ کیا بات ہے، آپ اتنی دیر سے بیٹھی ہوئی ہیں ادھر، میں دیکھ رہا ہوں۔ اس نے کہا کہ آپ ہمارے کالج میں آئے تھے اور آپ نے کہا تھا کہ کوئی لڑکی جو پڑھ نہیں سکتی، تعلیم وہ پیسوں کی وجہ سے، تو وہ مجھ سے ضرور رابطہ کرے۔ تو مالک وہاں پہ پھنس گیا۔ اس نے کہا کہ ہاں، میں ایک جگہ پہ گیا تھا، لیکن میں اس ٹائم ایک چیریٹی کے ساتھ کام کرتا تھا، تو وہ چیریٹی تو اب ختم ہو گئی ہے۔ وہ لڑکا سارا واقعہ سن رہا تھا اور اس کو لڑکی پسند آ گئی۔ اس نے وہ مالک سے کہا کہ میں اس لڑکی کا اس نے کہا کہ انکل ایک منٹ میری بات سنیں آپ باہر آ کر۔ اس نے کہا کہ میں اس لڑکی کا سارا جو ہے نا وہ خرچہ اٹھاتا ہوں، وہ جب تک بھی پڑھے گی ہم اس کا خرچہ اٹھائیں گے۔ میں اپنے والد سے بات کروں گا جا کے سعودی عرب، تو وہ اس کا سارا خرچہ انشاءاللہ مان جائیں گے، تو میں جو بھی جیسے بھی ہوگا میں کروں گا۔ بعد میں وہ لڑکی بی اے تک پہنچتی ہے اور ان کے گھر والے اس کا رشتہ کرنے کے لیے اس کو مجبور کرتے ہیں، پریشان کرتے ہیں۔ وہ لڑکی پھر فیکٹری میں جاتی ہے، تو وہ کہتی ہے کہ انکل میرے تو گھر والے اب پڑھنے نہیں دیتے۔ تو وہ لڑکی مالک کے ساتھ دفتر میں یہ دستخط بھی کر کے آئی کہ میں جو ہے ایک تعلیم ختم کرنے کے بعد 1-2 سال اس کا جو ہے آپ کے پاس فری کام کروں گی۔ مالک نے اس کا صرف امتحان لینا تھا، کام وغیرہ کوئی بھی نہیں لینا تھا۔ تو وہ لڑکی دفتر میں گئی، کہا کہ میں سر کام نہیں کر سکتی آپ کے پاس، میں نے جو دستخط کیے تھے وہ بے معنی ہو گئے ہیں، میری والد صاحب، میری گھر میں ہماری لڑائی ختم نہیں ہو رہی، تو میں آگے پڑھ نہیں سکتی، تو مجھے تو گھر والے پریشان کر رہے ہیں۔ اس نے کہا کہ میں آپ کے گھر آؤں گا، آپ کے والد صاحب کو سمجھاؤں گا، آپ اپنی تعلیم جاری رکھیں۔ بعد میں وہ لڑکا جو سعودی عرب سے پیسے بھیجتا رہا ہے، وہ سارا مطلب وہ اس کو اس کے انکل نے فون کیا کہ یہ مسئلہ ہو گیا۔ اس نے وہ بہت غصے میں تھا، اس نے وہ لڑکی کو فون کیا کہ آپ کیوں اپنی تعلیم ضائع نہ کرو، آپ پڑھنے والی لڑکی ہو۔ تو اس نے کہا کہ میرے پاس ایک لڑکا ہے جو سعودی عرب میں رہتا ہے، فیملی بہت اچھی ہے،
تو میں اس لڑکے سے آپ کی شادی کروا دیتا ہوں۔ وہ بہت خوش ہو گئے کہ ہمیں ایک امیر لڑکا مل رہا ہے اور سعودی عرب میں رہتا ہے۔ لڑکا آیا اپنے والد کے ساتھ، تو اس نے کہا کہ میں شادی ضرور کروں گا ایم بی اے کی ڈگری کے بعد۔ تو لڑکی نے دن رات محنت کرنی شروع کر دی جناب۔ اس نے کہا کہ میرا جو ہے نا یہ اب اینڈ ہے، یعنی کہ میں اس کے بغیر جو ہے نا میری زندگی کوئی نہیں اگر ایم بی اے نہ ہوا۔ وہ لڑکی اچھی پوزیشن میں ایم بی اے کرتی ہے، اور بعد میں وہ لڑکا آتا ہے اور پھر اس لڑکی کے ساتھ اس کی شادی ہو جاتی ہے۔ پھر وہ لڑکا کہتا ہے بہت خوش ہوتا ہے کہ اس نے تو یہ چیلنج پورا کر دیا ہے۔ پھر اس کے ساتھ لڑکی کے ساتھ اس کی شادی ہو جاتی ہے، اور اس طرح وہ ہنسی خوشی پھر آگے زندگی بسر کرتی ہے۔ پھر وہ لڑکا اس کو سعودی عرب لے جاتا ہے، وہاں پر رہتی ہے۔ پھر اس کے کہنے پر وہ سیالکوٹ میں ایک اپنا گھر بھی بناتے ہیں کینٹ میں۔ اس طرح یعنی کہ جو لوگ پڑھتے نہیں ہیں ان کے لیے یہ ویڈیو ایک بے مثال ہے کہ وہ چوں توں کر کے کیسے پڑھ لیتے ہیں۔ وہ لوگ جن کو پڑھنے کا شوق ہوتا ہے، اگر ان کے پاس مالی حالات جو ہیں ان کے صحیح بھی نہیں ہوتے، لیکن پھر بھی جو لوگ پڑھنا چاہتے ہیں وہ ایسے اپنے لیے کوشش کر کے پھر پڑھ لیتے ہیں۔ اس لیے مجھے لگتا ہے کہ آپ لوگوں کو یہ ویڈیو پسند آئے گی۔ اگر نہ سمجھ لگی تو اس ویڈیو کو بار بار سنیے گا اور کمنٹس ضرور کیجیے گا، اور جو لوگ بھی میری ویڈیو سنتے ہیں پلیز ضرور لائک کا بٹن اور کمنٹ کا اور آگے شیئر کیجیے گا کے ایم بی ٹی وی کو۔ اسی کے ساتھ سچی کہانی کے ساتھ آج خالد بٹی آپ سے اجازت چاہتا ہے، بہت ساری دلوں دعاؤں کے ساتھ۔ پاکستان زندہ باد، انسانیت زندہ باد۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ کہ جو پاک فوج کے خلاف کے مطلب بڑے اپنا منصوبے کے تحت جو مہم چلائی جا رہی ہے، تو اس کا حصہ نہ بنے، نہ اس کا شکار ہو، اور ایسے لوگوں کو رد کرے۔ آپ اپنے پاک فوج کے شہیدوں کی قربانیاں دیکھیں کہ ہم چین سے پاکستان میں لوگ کیوں سو جاتے ہیں کہ یہ سرحدوں پہ کھڑے ہیں ہمارے پاک فوج کے شہید، ان کی وجہ سے ہم سکون سے سوتے ہیں۔ اور ان کی آئے دن جو شہادتیں ہو رہی ہیں، یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ یہ ہماری فوج جو ہے یہ پاکستان سے مخلص ہے اور پاکستان کی حفاظت کے لیے اپنے تن من دھن کی قربانیاں دے رہی ہے۔ اور اب ہم جرمنی میں مقیم ہیں، بڑے پریشان ہیں، بڑے دکھی ہیں، اور اس سے ساتھ ساتھ جو امریکہ میں ہوا ہے، جو پاک فوج کے خلاف نعرے روڈوں میں مارے گئے، اور جو ہمارے عہدیداران تھے پاک فوج کے، ان کے خلاف ایک مضموم طریقے سے انداز سے مہم چلائی جا رہی ہے، ہم اس کی بھی مذمت کرتے ہیں اور اس کو کنڈم کرتے ہیں۔ اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمیں بجائے راہ کا حصہ بننے کے ہمیں ان دشمنوں کا مل کے مقابلہ کرنا چاہیے، اور ہمیں اپنے اداروں کے ساتھ کھڑا ہونا چاہیے۔ اور ہم یہ ہندوستان کو پیغام دیتے ہیں کہ یہ جو چند ایک لوگ آپ کے جنٹ نظر آتے ہیں نا، جو آپ کے پیڈ ہے یا ان پیڈ ہے، تو یہ آپ لوگ ناکام ہو جائیں گے۔ ہم لوگ یہاں دائرہ گار بیٹھے ہیں باعث پاکستانی، ہم اپنے ملک کی نظریاتی سرحدوں کی حفاظت کرنا بھی جانتے ہیں، اور اپنے ملک اور اداروں کے وقار کے لیے بھی قربانیاں دینے کے لیے تیار ہیں۔ اب میں اپنے ایک دوست رفیق صاحب جو لمبے عرصے جرمنی میں مقیم ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ، آپ دیکھ رہے ہیں کے ایم بی ٹی وی انٹرنیشنل۔ ناظرین، آج کی پہلی خبر ہے کہ یوکرین کا آدمی فرینکفرٹ ایئرپورٹ سے 5 لاکھ یورو لے کر بھاگ رہا تھا۔ اس کو پولیس نے پکڑ لیا امیگریشن کے وہ جو ٹرزنٹ ہال کے اندر جو ویٹنگ روم ہوتا ہے وہاں پر۔ 5 لاکھ یورو اس کے پاس کہاں سے آیا، کیا بزنس تھا اس کا اس ملک میں، اور کیسے وہ اتنے پیسے لے کر ویٹنگ روم تک پہنچ گیا، پھر کیسے اس کو پکڑا، یہ بہت سوچنے کی بات ہے۔ اور جرمنی کی سیکورٹی کو داد دینی چاہیے کہ انہوں نے آخری سانس تک اس کو پکڑنے کے لیے کوشش کی۔ ویل ڈن جرمنی سیکورٹی۔ بہت بڑی بات ہے یہ کہ بالکل آدمی اینڈ پر پہنچ جاتا ہے۔ جب آدمی ٹرزن ہال میں ویٹنگ روم میں پہنچ جاتا ہے تو وہ سمجھتا ہے کہ اب میری جان چھوٹ گئی ہے ادھر سے سیکورٹی داروں سے، میں اب بس جہاز میں بیٹھوں گا اور اپنی منزل کو پہنچ جاؤں گا۔ لیکن دیکھیں جرمنی نے اس کو آخری سانس، مطلب جہاں پر اینڈ ہوتا ہے مشکل کی اینڈ سانس جو ہوتی ہے وہاں پر جا کے اس نے پکڑ لیا۔
اس کے بعد ناظرین نہایت افسوس کے ساتھ پاکستان کراچی ایئرپورٹ کے پاس ایک آدمی نے اپنے 3 بچوں کو، 2 بیٹوں ایک بیٹی کو اور بیوی کو مہنگائی سے تانگ آ کر، مہنگائی سے نازِ ہو کر، مہنگائی سے دم گھٹ کر اس نے اپنے بچوں کو، بیوی کو موت کی نیند سلا دیا۔ اس نے بچوں کے دودھ کے فیڈر میں، چھوٹے بچے تھے، ان کے دودھ کے فیڈر میں زہر ڈال کر انہیں دے دیا، اور بیوی نے بھی شاید وہی دودھ استعمال کیا ہوگا، اور وہ 3 بچے اور بیوی 4 کر کے پھر اب موت کی نیند سلا دیا۔ اور بعد میں اس نے سوچا کہ اب میری جان تو پولیس چھوڑے گی نہیں، اس نے خود گولیاں کھا کر یا اپنے آپ کو شوٹ کر کے اپنی حقیقی مولا کو پہنچ گیا، لیکن حرام موت مرا اور اپنی فیملی کو بھی مار دیا۔ اگر مہنگائی سے تنگ تھا تو کہیں کام ڈھونڈتا، کوشش کرتا، کسی سے ہیلپ مانگتا، لیکن پتہ نہیں وہی جانتا ہے جس کے گلے میں پھندا پڑتا ہے وہ کیسے اس کی جان نکلتی ہے، وہ وہی جانتا ہے۔ ہم لوگ تو بس باتیں کر سکتے ہیں یا نیوز دے سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ ایک درندگی کی بے انتہا پاکستان میں دیکھیں کہ عورتیں اپنے مردوں کو کھانا پہنچانے میں کتنی پریشان ہو گئی ہیں، لوگ تنگ کرتے ہیں ان کو جب باہر نکلتے ہیں۔ تو ایک عورت کی ویڈیو تھی جس نے ڈرون خرید لیا، وہ ڈرون میں کھانا باندھ کر اپنے میاں کو بھیجتی ہے، اور وہ آگے سے پھر ڈرون کو اپنے پاس رکھ دیتا ہے، جب وہ آتا ہے پھر ڈرون کو واپس لے کر آتا ہے۔ یہ درندگی کی حد نہیں ہے تو پاکستان میں اور کیا ہے؟ جب اتنا خوف پاکستان میں لوگوں کو ہو جائے کہ وہ باہر نکلے سے ڈریں کہ باہر درندے ہمیں پکڑ لیں گے یا ہماری عزت نفس کو خطرہ ہے، تو پھر ایسے ملک کو کیا کرنا ناظرین۔ دعا کرتے ہیں پاکستان کے لیے کہ اللہ تعالیٰ اس کو مشکلوں سے، آفتوں سے بچائے، اور اس طرح کے درندے جو ہیں ان کو جلد اللہ تعالیٰ اپنی پکڑ میں لے، ان کو نیست و نابود کر دے، ریزہ ریزہ کر دے، خاک میں ملا دے ایسے لوگوں کو جو پاکستان کو زیادہ تکلیفیں پہنچانا چاہتے ہیں، پاکستان کی عوام کو، مخلوق کو، اللہ تعالیٰ کی کو۔ اس کے علاوہ ناظرین خبر تھی کہ لاہور میں ایک عورت نے اپنے میاں کو موت کے نیند سلا دیا اپنے دوستوں سے مل کر کہ اس سے دل بھر گیا تھا وہ آدمی سے، اور وہ چاہتی تھی کہ اب میں کوئی اور آدمی اس نے ڈھونڈ لیا، اور جس کی وجہ سے اس نے دوستوں سے مل کر اپنے میاں کو رات کو گلا دبا کر مار دیا۔ اللہ تعالیٰ ہمارے ملک کی حفاظت فرمائے اور اس طرح کے لوگوں کو عقل دے، بوجھ دے۔ عورتیں مرد جس ملک میں درندے بن جائیں، اس ملک کا تو خدا ہی حافظ ہے۔ حکومت پہلے ہی بالکل آخری دم پر ہے، کوئی پتہ نہیں 8 تاریخ کو الیکشن ہوں گے، الیکشن بھی صحیح ہوں گے یا نہیں۔ ہر کوئی اپنی اپنی کوشش کر رہا ہے، لیکن عمران خان کو تو انہوں نے بند کر کے رکھا ہوا ہے، اور اس کو تو پتہ نہیں وہ چھوٹے گا یا نہیں چھوٹے گا، یہ بھی اللہ تعالیٰ ہی جانتا ہے۔ اللہ کرے کہ ہمارے ملک کو جلد ایسے لوگوں سے اللہ تعالیٰ پاک کرے، ایسے درندوں کو اپنی پکڑ میں لے، اور جو ملک میں فرقہ واریت یا بد امنی پھیلاتے ہیں یا عورتوں کو ڈراتے دھمکاتے ہیں، جو عورتیں اپنے خامدوں کو کھانا پہنچانے میں، پہلے زمانوں میں لوگ اپنے میاں کو کھیتوں میں کھانا پہنچانا اور پھر آنا جانا ان کے ساتھ ہیلپ کرنا، کوئی کسی کو ڈر نہیں ہوتا تھا، لیکن اب پاکستان کے اتنے حالات ویڈیو دیکھ دیکھ کر رونا آتا ہے اپنے ملک کے اوپر کہ اللہ تعالیٰ ہمارے ملک کی حفاظت فرما، ایسے لوگوں سے پاک کر ہمارے ملک کو۔ جب ہمارے ملک کے لوگ جو سیکورٹی ادارے جو جا کر لوگوں کے گھروں کے اوپر سے ماشاءاللہ اور کلمے کی تختیوں کو ریزہ ریزہ کر کے زمین میں پھینک دیں گے، یہاں تک کتبے جو ہوتے ہیں قبروں کے اوپر لگے ہوئے ان کو توڑ توڑ کر ریزہ کر کے پھینک دیں گے، تو ایسے ملکوں میں کا تو اللہ ہی حافظ ہے۔ اس کے ساتھ ہی بہت ساری ڈیروں دعاؤں کے ساتھ پاکستان زندہ باد۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، اور خالد بٹی کو زیادہ سے زیادہ سبسکرائب کیجیے گا، اور KMB TV کی جتنی بھی آپ کر سکتے ہیں کیجیے گا۔ اللہ تعالیٰ آپ کا ہمیں نہ سکو۔ اوکے، خدا حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، آپ دیکھ رہے ہیں KMB TV انٹرنیشنل۔ ناظرین، آج آپ لوگ کو اطلاع دی جاتی ہے کہ نئے سال کا پہلا تحفہ
پاکستان کو ایران کی طرف سے ملا ہے۔ ایران نے پاکستان کے اوپر ایٹمی راکٹ پھینکے ہیں اور وہ بلوچستان کے علاقے میں کافی تباہی مچائی ہے انہوں نے۔ ابھی تک پاکستان کی طرف سے کوئی کارروائی نہیں کی گئی، پتہ نہیں اس میں کیا بزدلی ہے، کیا راز ہے، لیکن ایران نے اپنا کام دکھا دیا ہے۔ ایران نے یہ ٹارگٹ کیا کہ وہاں پر بہت زیادہ جو ہے گروپ ہیں جن کو وہ ختم کرنا چاہتا ہے، اس کو خطرہ ہے ان سے، اور ان کے اوپر اس نے ٹارگٹ کیا ہے۔ پہلے انہوں نے بن لادن کو ٹارگٹ کیا کہ ادھر بلوچستان میں، اب اس کو ٹارگٹ کیا ہے بلوچستان کو کہ یہاں پر کچھ گروپ ہیں۔ کیا سارے گروپ پاکستان میں ہی پائے جاتے ہیں؟ پاکستان اتنا ہی گرا ہوا ملک ہے کہ جس کا دل چاہتا ہے وہ پاکستان کے اوپر حملہ کر دیتا ہے کہ یہاں پر لوگ رہتے ہیں جن سے ہمیں خطرہ ہے۔ کیا وہ پاکستان کو اطلاع نہیں دے سکتے تھے کہ آپ اپنے ملک میں یہاں پر نگرانی کریں؟ اور پاکستان کی آرمی تو اتنی شیر ہے کہ اس نے پہلے ہی پاکستان میں اتنی قربانیاں دی ہیں افغانستان کے بارڈر کے اوپر۔ اب ایران نے بلوچستان کے اوپر سال کا پہلا تحفہ، وہ بھی جنوری کے مہینے میں سٹارٹنگ میں، فرسٹ پریشر از دا لاسٹ پریشر، انہوں نے پہلا پریشر ہمارے اوپر ٹارگٹ میزائل کیے ہیں۔ یہ بہت زیادہ شرم کا مقام ہے پاکستان کے لیے، اور اس کی فوری طور پر تحقیقات کرنی چاہیے کہ ایران نے اتنی جرت کی اور کی کیوں۔ ایک اسلامی ملک ہو کر وہ پاکستان کو ٹارگٹ کر رہا ہے، ایک مسلمان ملک کو۔ چائنا نے پہلے بھی پاکستان کو خبردار کیا ہوا تھا کہ اپنے آپ جو قوت کو سنبھالو، اپنی حکومت کو سنبھالو، آپ لوگوں کو بہت زیادہ خطرہ ہے درونی اور بیرونی۔ اور پہلا ٹارگٹ ہی مسلمان ملک نے کیا ہے۔ پہلے ہی تھرڈ ورلڈ وار کا جنون چھایا ہوا ہے سپر پاوروں پر۔ یہ نہ ہو کہ وہاں پر مذاق ہمارے مسلمان ملک کی بن جائیں ایک دوسرے کو ٹارگٹ کر کے، اور وہ لوگ تماشا دیکھ کے چلا جائیں ہمارے مسلمان ملکوں کا۔ ہم لوگ کیوں بیوقوف بنے ہوئے ہیں؟ کیوں ہم لوگوں میں اتنی طاقت نہیں ہے، ہم میں اتنی برداشت نہیں ہے کہ ہم لوگ ایک دوسرے کو برداشت نہیں کر سکتے، ایک دوسرے کو اصلاح نہیں کر سکتے، ایک دوسرے کو مشورہ نہیں دے سکتے، سیدھے ہم لوگ میزائل پھینکنے کی شروع کر دیتے ہیں۔ پہلے ہی پاکستان کو انڈیا سے خطرہ تھا، ابھی نندن کو پکڑا، جیوا انڈیا میں سے ہیلی کاپٹر لے کر پاکستان میں گھس گیا۔ اب سال 2024 کا پہلا تحفہ ایران نے پاکستان کو دیا ہے۔ یہ بہت زیادہ سوچنے کی بات ہے پاکستان کے لیے۔ پاکستان کی حکومت کو اس کے اوپر فوری ڈیسیجن لینا چاہیے، اور ایران کے سفیر کو خط لکھنا چاہیے، جو ڈیفنس پریزیڈنٹ ہے یا چیف آف آرمی اسٹاف کو، کہ آپ لوگوں نے اتنی بڑی جرت کی ہے ہمارے ملک میں آ کر ٹارگٹ کرنے کی، اس کی کیا وجہ ہے؟ ہمیں فوری طور پر اس کی وضاحت چاہیے۔ یہ بہت بڑا صدمہ ہے پاکستان کی عوام کے لیے، شرمندگی ہے باہر کے ملکوں میں بھی اور اندرون ملک میں بھی، کہ جس ملک کی تھوڑی سی دم ہلنے لگتی ہے وہ پاکستان کے اوپر حملہ کرنا شروع کرتا ہے، خواہ وہ مسلمان ہو، وہ ہندو ہو، یا کوئی بھی ملک ہو، ہمیں اس سے کوئی لینا دینا نہیں۔ ہمیں ہمارے ملک سے پیار ہے، اور پاکستان کی حکومت کو فوری طور پر اس کے اوپر ڈیسیجن لینا چاہیے، اور خاص کر کے چیف آف آرمی اسٹاف کو۔ پاکستانی آرمی شیر آرمی ہے، اس کو بدنام کیا جا رہا ہے پاکستان میں۔ ہمارے بھائی چچا جو آرمی میں کام کرتے ہیں، اور ہم لوگ کے ملک میں آرمی کو بدنام کیا جا رہا ہے، ہمارے بھائی آرمی میں ہیں۔ یہ کیا وجہ ہے پاکستان کی آرمی کو اتنا بدنام کیا جا رہا ہے، اور باہر کی حکومتیں اتنی جرت کر لیتی ہیں کہ پاکستان کے اوپر حملہ کرنا شروع کر دیتی ہیں؟ اس کے علاوہ جناب، جرمنی میں جو پارٹی بہت زیادہ غیر ملکیوں کے خلاف تھی، اس کے اوپر جرمن حکومت نے ڈیسیجن لیا کہ یہ قانون کی خلاف ورزی کر رہی ہے، اس کے اوپر بین لگانا چاہیے۔ دعاؤں پہ زور دیں، اللہ تعالیٰ ایسی پارٹیوں سے ہمیں محفوظ رکھے، اور جرمنی میں جس طرح سکون سے ہم لوگ رہ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کرے کہ ہم لوگ اسی طرح سکون سے اپنی زندگی گزاریں یہاں پر، اور مزید مشکلیں نہ ہمارے لیے پیدا ہوں، اللہ کرے کہ ایسا ہی ہو۔ اس کے علاوہ جناب، موسمی جو پوزیشن آپ کو پچھلی ویڈیو میں بھی میں نے بتائی تھی کہ بدھ اور جمعرات کے موسم کے بارے میں بہت زیادہ
موسمی جو محکمہ موسم ہے اس کی وجہ سے اطلاعیں دی جا رہی تھیں کہ بدھ اور جمعرات کو اپنے گھروں میں راشن پیک کریں اور زیادہ باہر نہ نکلیں، بچوں کو بھی، اور اسکولوں میں بھی چھٹیاں ہیں۔ آزمائش میں بسوں کی اسٹرائکس ہے۔ پچھلا ہفتہ پورا ہفتہ یہ جو باؤوار فائٹر ذمہ دار ہیں انہوں نے برلین میں ادھر ٹوزلٹوف ہر طرف ٹریکٹر کھڑے کر دیے ہوئے تھے، راستے بلاک کر دیے ہوئے تھے، اور پچھلے دنوں میں ٹرین والوں نے بہت زیادہ اسٹرائکس کی ہے۔ آج مائن میں بس والوں نے ہڑتال کی ہوئی ہے۔ کاموں سے لوگوں کو فون آ رہے ہیں کہ کاموں پہ نہ آئیں، جو ریسٹورینٹوں میں کام کرتے ہیں، کہ آج کوئی رش نہیں ہوگا تو اس لیے آپ چھٹی کریں پلیز۔ اگر اسی طرح پوزیشن رہی پاکستانی لوگوں کے لیے یا کوئی بھی ورکر ہیں کسی ملک کے لیے تو بہت زیادہ مشکل ہوگی۔ اس کے لیے دعاؤں کے اوپر زیادہ زیادہ زور دیں کہ جرمنی کو اللہ تعالیٰ دن دگنی رات چگنی ترقی دے۔ اس ملک نے ہمیں بہت زیادہ عزت دی ہے، اس ملک میں ہم لوگ بہت سکون سے رہ رہے ہیں اور اسی طرح رہتے جائیں، اللہ کرے کہ ایسا ہی ہو۔ اور ایران کے اوپر فوری طور پر ڈیسیجن لیا جائے پاکستانی آرمی کو، کہ اس کو پوچھا جائے کہ آپ نے کیوں اتنی بڑی ضرورت کی ہے، ہمیں پوچھنے کے بغیر آپ نے ملک میں گھسنے کی کوشش کیوں کی ہے۔ اسی کے ساتھ خالد بٹی کو اجازت دیجیے گا۔ پاکستان زندہ باد، بہت ساری ڈیروں دعاؤں کے ساتھ، اور KMB TV انٹرنیشنل کو مت بھولیے گا، جب میری ویڈیو دیکھتے ہیں تو لائک اور شیئر بھی ساتھ ضرور کیجیے گا۔ اوکے، خدا حافظ۔